کہ جب بیٹھو اپنی چادر کو کھینچ کے بیٹھو، یہ ایسے مڑی مڑی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ہمیشہ مجھے یاد ہے، میں جب بستر سے اٹھتی ہوں نا بس چادر کو کھینچ کے بالکل صاف کر کے اٹھتی ہوں نا. اور آپ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا ہر چیز کو اس کا حق دو، تو جہاں تمہاری چیز ہے واپس اس کو وہاں تک پہنچاؤ، یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ کے اٹھ گئی. گلاس ہے تو وہیں پلیٹ ہے تو مجھے یاد ہے، تو میں کبھی کبھی کام کر رہی ہوتی تو اپنی جگہ پہ پہنچا کے آتی ہوں. تو کبھی کبھی اچھی باتیں ایسی یاد رہ جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے. ہمارا تھینک یو. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. ایک مسجد ہوتی تھی لنڈن میں، تو وہاں وہ اگر کسی نے کپڑے ڈونیٹ کرنے ہوتے یا رضائیاں ایسی چیزیں تو وہاں ڈال سکتے تھے. بڑے سے لائک ڈبے سے ہوتے تھے ان کے اندر، جی باکس ہوتے تھے ان کے اندر ڈال سکتے تھے. تو میں اور میری ماما بھی جاتے تھے. تو میں جاتی نا کچھ ڈالنے ڈبے کے اندر، تو وہاں پہلے ہی لوگوں نے چیزیں رکھی ہوتی تھی، لیکن صرف اتنا کرنا تھا کہ اس کو ہاتھ مارنا ہوتا تھا تھوڑا سا کہ وہ بیگ نیچے چلا جائے اور وہ دوسروں کو بلاک نہ کرے. لیکن لوگوں نے بس ایسے اوپر رکھا ہوتا تھا لیکن بس ہاتھ نہیں مارا ہوتا تھا. تو میں جب بھی دیکھتی تھی میں اپنی ماما کو کہتی تھی کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اتنا اچھا کام کرنے آئے ہو، اتنا اچھا کام کر رہے ہو، لوگوں کا فائدہ ہوگا آپ کی چیزوں سے، انرجی لگا کے ادھر تک آئے ہو، بس ہاتھ مار دو اندر چلی جائیں چیزیں. تو مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں کہ لوگ بس ہاتھ کیوں نہیں مار دیتے تھے ان بیگس کو. بالکل صحیح ہے. جی نکلتے تو خود لوگ وضو کر کے ہیں، یہ جیسے آپ نے یہ فرمایا نا ابھی، خود تو وضو کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن جو پیچھے گن چھوڑ کے آتے ہیں نا، ایکچولی وہ پاکی کس کام کی؟ ایوب کہتے ہیں کہ ابو قلابہ نے مجھے دیکھا کہ میں نے ردی کھجوریں خرید رکھی تھیں، تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے ہر ردی اور گھٹیا چیز سے اس کی برکت کو کھینچ لیا ہے. یعنی بعض اوقات ہم ہول سیل میں ایسا سامان خرید کے لے آتے ہیں کہ جو جیسے آدھا خراب اور آدھا وہ، تو ایسی چیزیں خریدنی بھی نہیں چاہیے کہ جو جن کی کوئی ورث نہ ہو، کہ ہر ردی اور گھٹیا چیز سے اس کی برکت کو کھینچ لیا، یعنی اس کا فائدہ نہیں زیادہ ہوگا. اب یہ جو حدیث ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ویسے تو ساتھ ساتھ سمجھ آ گئی آپ کو، کہانی ہے ایک طرح سے. یہ عمر بن عبد العزیز کے اس دور کا واقعہ ہے جب وہ خلیفہ تھے. اب یہاں پر ابو قلابہ جو ہیں حضرت عمر کی رائے کو جان چکے تھے، کیا کہ وہ قسامت کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب عمر بن عبد العزیز نے ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ خاموش رہے. باقی لوگوں نے کہا نہیں نہیں، لیکن یہ چپ رہے اور انہوں نے اپنی رائے کو نہیں بیان کیا. لیکن اس کے بعد جو ان کے پاس علم تھا وہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ ہے حقیقت، کہ پہلے کیا ہو چکا ہے، جو میرا علم ہے وہ کیا کہتا ہے. یہ بات کرنے کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے. بعض اوقات کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا کچھ تو ہم چھٹ سے کہہ دیتے نو نو، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں. ٹھیک ہے آپ کی رائے کچھ اور ہے، آپ تھوڑی ذرا صبر کر لیں، انتظار کریں، دیکھیں کہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ماحول کو سمجھیں، کہنے والے کی بات کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس دلیل ہے وہ بیان کر دیں. اب یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے، میری فقہ یہ کہتی ہے، نہیں، انہوں نے احادیث بیان کر دی. اب آپ فیصلہ کر لو کیا ہونا چاہیے، آنےسٹی کے ساتھ. حالانکہ انہیں پتا تھا خلیفہ کی رائے کچھ اور ہے اور جو یہ حدیث بیان کرے وہ اس کے اپوزٹ جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو، انہوں نے بھی، حضرت عمر تو خیر، حضرت عمر بن عبد العزیز تو خیر بہت ہی متقی تھے، وہ تو کسی چیز کو پرسنل لینے والے نہیں تھے کہ اس کا حضرت ابو قلابہ کے خلاف کوئی محاذ قائم کر لیتے کہ انہوں نے میری بات کو ریجیکٹ کر دیا یا اس کو
کسی غلط سینس میں لیتے. اور ویسے بھی صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جاتی تھی تو اپنی رائے اور اپنا خیال ایک طرف کر دیتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یا تو لا علم ہوتے ہیں یا ان کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل کچھ اور ہوتا ہے، ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وہاں جھگڑا نہیں کریٹ کرے. ان کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی ہے وہ آپ کا اوپینین ہے، لیکن میں نے کچھ یوں پڑھا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کا جو علم ہے جتنا ہے وہ بھی آپ بیان کر دیں گے، پھر دوسرے کو چھوڑ دیں گے وہ مانے یا نہیں مانے. امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی کو امر بالمعروف کریں، نیکی کا حکم دیں، کوئی اچھی بات بتائیں ان ادر ورڈ جیسے ابو قلابہ نے بتائی، اور وہ نہ مانے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے بعد آپ اپنی ذات کا دفاع کریں گے، کیونکہ پھر آپ کی ذات بیچ پہ آ جائے گی کہ نہیں میں نے یہ آپ کو سنایا نہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ. تو وہ جو مقصد ہے وہ تو رہ ہی جائے گا. اور بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جو بیچ میں جس نے کوئی بات بتائی سمجھائی یا نصیحت کی ہوتی ہے وہ تو گئی گم. اب ہو گئی لڑائی شروع ایک اور. انا آ جاتی، ایگزیکٹلی وہاں انا آ جاتی. اور جہاں انا آ جائے وہاں پھر آپ کا ثواب بھی گیا اور وہاں آپ کے تعلقات بھی خراب، معاملہ ہی بگڑ گیا. محفل میں یہ بات ہو رہی تھی بہت زیادہ آپس میں کہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح جو ہے وہ بس کرنی چاہیے نا. تو انہوں نے کہا پھر دوسرا ہاتھ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے نا. تو میں چپ چاپ سنتی رہی. پھر میں نے بولا بھائی سیدھے ہاتھ سے آپ کھانا کیوں کھاتی، پھر الٹے سے کھا لو. شہادت کی انگلی اٹھا کے اشہد ان لا پڑھتی ہو تو بھائی وہ بھی نہیں کرو. تو بس خود بخود ہی پھر ان کے ذہن میں آئی. میں نے کہا تو اللہ کی تسبیح کی جا رہی ہے نا، اللہ نے یہ کہا ہے تو آپ بھی کر لو. تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی بحث ہوتی ہے پر آپ اس میں بس چھوٹا سا اپنا سن کے بول دو جو آپ کو پتا ہے نا. ہاں بس اس کے بعد نہ لوگ مانے تو چھوڑ دو. ہاں اب یہاں پر یہ کہتے ہیں وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، عمر بن عبد العزیز نے مجھے سامنے کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے تھے تو انہوں نے ان کو سامنے لے آئے. پھر انہوں نے امبسا سے کہا کہ اے امبسا، کیا تم میری حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہو؟ کیا تم مجھ پہ غلطی کی تہمت لگاتے ہو؟ ایک اور روایت میں آتا ہے. لیکن انہوں نے کہا، کیونکہ ابو قلابہ نے امبسا کی گفتگو سے یہ سمجھا کہ شاید یہ میری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا لا ولکن جئت بالحدیث علی وجہہ. تو ابو قلابہ نے امبسا کی تصحیح کر دی اور امبسا نے ان کی تعریف کر دی. یہ بھی اچھی ایٹیکیٹس میں سے ہے کہ اگر کہیں تھوڑا سا کانفلکٹ آیا بھی یا انڈرسٹینڈنگ میں فرق آیا اور بعد میں دوسرے نے اپنی بات اچھے سے سمجھا دی تو آپ کہیں الحمدللہ اب آپ نے بالکل مجھے سمجھ آ گئی، آپ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی. پھر اسی طرح انہوں نے تعریف کس طرح کی کہ جب تک یہ شخص آپ کے بیچ میں موجود ہے آپ لوگ خیر پر رہیں گے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں خلفاء جو تھے وہ علماء کی طرف رجوع کرتے تھے. جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو علماء سے پوچھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پورا جھمگٹا ہے، کیونکہ انہوں نے سب کو دعوت دے دی اپنے دربار میں آنے کی، ڈھیروں لوگ آ گئے. اب آپ سوچے خلیفہ بلائے اور کون نہ جائے، سبھی جائیں گے کہ چلو ملاقات کر آتے ہیں، دیکھ ہی آتے ہیں، سب جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں. تو بہت لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے ان سے بات کی، سب نے ہاں میں ہاں ملائی. اس کے بعد انہوں نے ابو قلابہ کو سامنے کھڑا کر دیا اور پھر ان کی رائے سے اگری کیا. تو اس میں اس قسم کی جو مناظرہ ہوتا تھا یا اس قسم کی جو ڈسکشن ہوتی تھی. اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ویسے بھی آتا ہے کہ وہ رات کے وقت علماء کی مجلس میں اکٹھ کرتے اور موت کا ذکر کیا کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرتے تھے. موت کا ذکر جو ہے یہ انسان کو بالکل سیدھا رکھتا ہے، انسان اپنے کاموں میں پھر سستی نہیں کرتا.
کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا جاؤں. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے، یعنی اگر کوئی عالم ان کی رائے کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ اس کو بے عزتی خیال نہیں کرتے تھے. اب پھر آپ دیکھیے، اگر کہیں قرآن کی آیت آ جاتی ہے یا حدیث آ جاتی ہے تو اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اب یہ کسی کی اپنی بات نہیں، یہ تو صرف سنا رہا ہے، بات تو کسی اور کی ہے. تو اس بات کو جھٹلانا جو ہے، اس کو جھٹلانا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلانا ہے، تو وہ درست نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز قسامت کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو قلابہ نے اس کو یہی بتایا کہ قسامہ برحق ہے اور اس کے ساتھ فیصلے ہوئے ہیں. اور خلفائے راشدین نے قسامہ کے ذریعے قصاص دلوایا ہے. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور صحابہ کے دور میں بھی قسامت پر عمل ہوتا رہا ہے. اب یہ قسامت کے بارے میں علماء میں بہرحال کچھ نہ کچھ اختلافات بھی رہے ہیں کہ کیا اس کی بنیاد پر صرف دیت لی جا سکتی ہے یا قصاص بھی لیا جا سکتا ہے، یا پھر قسم پہلے کون اٹھائے گا اور اس کے جواب میں کون دے گا، یعنی مدعی قسم کھائے گا یا مدعا علیہ قسم پہلے کھائے گا. اس طرح کی ڈیٹیلز موجود ہیں، ڈسکشنز. لیکن یہ ہے کہ امام بخاری کا موقف یہی ہے کہ قسامت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بات ختم. قصاص دیت دونوں کے لیے. جی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ، یعنی لوگوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہیں. یعنی شروع میں جو میں نے جملہ میں نے بولا تھا اس میں مجھے دونوں لفظ بولنے چاہیے تھے، دیت اور قصاص. اس میں نے صرف دیت کا لفظ بول دیا تھا، یعنی بدلے کے معنوں میں. باب من اطلع فی بیت قوم ففقعوا عینہ فلا دیت لہ. جس شخص نے لوگوں کے گھر میں جھانکا اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے لیے کوئی دیت نہیں ہے. حدثنا ابو الیمان حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان رجلا اطلع من حجر فی بعد حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے ایک حجرے میں جھانکنے لگا. کئی حجرات تھے نا، تو ایک حجرے میں جھانک رہا تھا. فقام الیہ بمشقص او بمشاقص، تو آپ تیر کا پھل یا کئی پھل لے کر اس کی طرف گئے. تیر کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے نا، لوہے والا. وجعل یختلہ لیطعنہ، آپ چاہتے تھے کہ خفیہ طور پر اسے مار دیں، یعنی وہ تیر اس کو پھینک دیں اس کی طرف. اگلی حدیث ہے حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا لیث عن ابن شہاب ان سہل بن سعد الساعدی اخبرہ. سہل بن سعد ساعدی صحابی ہیں، انہوں نے خبر دی ان رجلا اطلع فی جہر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے ایک سوراخ سے اندر جھانکنے لگا. ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن یحک بہ رأسہ، جبکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر کھجلانے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے. اس سے پتہ چلتا کہ ناخن سے نہیں کھجلاتے تھے، کسی چیز سے کھجلاتے تھے. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اسے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قالا، تو آپ نے فرمایا لو اعلم انک تنتظرنی، اگر مجھے پتا چلتا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، یعنی مجھے دیکھ رہے ہو، جھانک رہے ہو، لطعنت بہ فی عینیک، تو میں اسے تیری آنکھوں میں چبھو دیتا جس سے کھجا رہے تھے سر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر،
آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر آنے کے لیے اجازت لینے کا حکم اس لیے مشروع ہے کہ نظر نہ پڑے، یعنی دیکھنے جھانکنے سے پہلے سلام کرو، آواز لگاؤ تاکہ دوسرے لوگ محتاط ہو جائے۔ نیکسٹ حدیث ہے حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا ابو الزناد عن الارج عن ابی ہریرہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں جھانک کر دیکھے، فحذفتہ بعصاۃ ففقعت عینہ، تم کنکری سے اس کی آنکھ پھوڑ دو، لم یکن علیک جناح، تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات ہے یہ، یعنی بغیر اجازت کسی کے گھر جھانکنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی جھانکے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تو اس پر کوئی دیت تو کوئی قصاص نہیں۔ نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا۔ اگر گھر کے دروازے پہ کوئی پردہ وغیرہ لٹکا ہوا نہیں ہے تو بھی انسان سامنے نہ آئے، اور اگر لٹکا ہوا ہے تو بھی اجازت لے، یعنی ہر صورت میں۔ اور خفیہ طور پہ تو بالکل ہی جھانکنا نہیں چاہیے، یعنی چپکے سے ایسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری احادیث اسی ایک ہی باب کے بارے میں تھے۔ اگر اس پر کچھ کہنا چاہیں تو، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں منع کیا گیا کہ کسی کے گھر میں اچانک مت جاؤ، بغیر اجازت مت جاؤ؟ کیا وجہ؟ ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ بھی شرمندہ ہم بھی شرمندہ، اگر ہم ایسی حالت میں اس کو دیکھتے ہیں۔ جی استاذہ جی، یہ آپ کی آخری والی بات پہ پہلے کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کتنا شور ہے پرائیویسی پالیسی کا، کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں تو پرائیویسی پالیسی، اور ہمیں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنے 100 سال پہلے سے پرائیویسی کا اتنا، اور پھر یہ کہ اگر جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ کہیں چلے جاؤ تو چلے بھی جاؤ، ہمارے تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو گھر میں سے کہہ دے کہ بھی اس وقت ہم مصروف ہیں اور آپ وہ، اور دوسری ایک آپ کا فکرہ اتنا میرے دل کو لگا کہ وہ خلفاء جو ہیں وہ علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ علماء درجے میں خلفاء سے بھی آگے بڑھ گئے، سبحان اللہ۔ اور ہم تو صرف دنیا کی چیزیں دیکھ کے تو امپریس ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پاس کیا ہے، اور علم کا ہمارا بالکل لاسٹ پہ رہتا ہے۔ کیونکہ علم حاصل کرنا ایک تکلیف دہ کام ہے، اور پھر اگر خاص طور پر دین کا علم ہو تو اس کے دنیاوی ریوارڈز نہیں نظر آتے انسان کو۔ بالکل، اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو یہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی عقل سے دلیل لینا چاہے تو وہ گمراہ ہے، تو آج کل ہماری جو یعنی جتنی صرف عقل سے، صرف عقل ہاں، سے ساری نیو جنریشن جو ہے ہماری جو بھٹکی ہوئی ہے، وہ بس یہی بات ہے نا کہ یہ چیز کی کیا دلیل ہے، اور یہ چیز لاجک کیا عقل ہے؟ میں نہیں آتی، یہ لاجک میں نہیں آتی، اور کتنے واضح بتا دیا کہ جو اس طرح سے سوچے وہ تو پھر گمراہی پہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی دین کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرو، جی جی جی، لیکن دین پر عقل کو ترجیح نہیں دو۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن اور سنت پہ فالو کر کے جب عقل استعمال کی جاتی ہے تو وہ اور اس کا اس کا تو فائدہ ہے نا، وہ تو جی، پھر اس کا حکمت ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر ایک کی زندگی میں نا کبھی نہ کبھی یہ موقع آئے ہے کہ کوئی ایک دم سے اچانک آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کمرے میں دروازہ کھول دیا کسی نے، اور کبھی دوپٹہ نہیں ہوتا، یا کچھ عورتوں کا علیحدہ حساب ہے، مردوں کا بھی اپنی ایک شرم حیا ہوتی ہے، تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ بھئی ایک دم سے کوئی شخص آ جائے۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ایک دم سے کوئی آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو، تو وہ شخص کبھی زندگی میں بھولتا نہیں ہے، اور جو اس کے سامنے آپ آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتے آپ، اور آپ کو عجیب سی حیا آتی ہے، تو بالکل۔ الحمدللہ۔
सर ये जो अभी ये बात है ना कि दीन को समझने के लिए अकल, तो आज किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक क्लिप मैंने शेयर किया और वो था कि माफ करो आप, बस वो अलहुदा में भी शेयर हुआ था, तो उन्होंने मुझे वापस पलट के कहा हाँ माफ करें, मुसलमानों को भी माफ करो, नॉन मुस्लिम्स को भी माफ करो, अल्लाह को भी चाहिए कि माफ करें और आपको भी चाहिए कि माफ करें। तो मैंने कहा कि यानी अपने दिल को ह्यूमैनिटी के लिए खोलें। तो मैंने कहा देखें, अगर तो वो कोई सिख, हिंदू, काफिर मेरे साथ मेरे हक में कोई वायलेट करता है तो मैं उसको माफ करूंगी, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया। लेकिन अगर वो अल्लाह के हक में कर रहे हैं, यहूद नसारा या मुशरिक, तो फिर ये अल्लाह का हक है, अल्लाह जाने, अल्लाह उनको ज्यादा प्यार करता है कि हम प्यार करते हैं। और सुभान अल्लाह उस्ताजा, उन्होंने आगे से कहा सॉरी, मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा कि मैंने ऐसी बात कही। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ये लोग नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं सबको अल्लाह माफ करेगा। तो अल्लाह का काम है, आप कैसे फैसला कर रहे हैं? अपनी, हर एक को अपनी फिक्र करनी चाहिए। बाबुल आकिलती, अकल की बात हो रही थी ना तो आकिला का बयान, लेकिन यहाँ आकिला आकिल की जमा है, ठीक है, और इसका मतलब होता है दियत देने वाला। यहाँ अकल किसी और माने में इस्तेमाल हो रही है। दियत को अकल से क्यों, यानी दियत का नाम अकल क्यों रखा गया यहाँ पर? अकल का मतलब होता है बांधना, टाई करना, ठीक है। तो अकल हमें टाई करके रखती है, बांध के रखती है, फालतू फजूल बात नहीं करने देती, या चीजों को एक हद के अंदर रखती है ना। तो दियत के ऊंट मकतूल के वारिसों के घर जाके बांधे जाते थे, तो उससे इसका नाम अकल पड़ा। यानी अकल का माना है रोकना, बांधना। तो अकल इंसान को बुराई से, बेहयाई के कामों से रोकती है, और कसरत इस्तेमाल की वजह से अकल का इस्तेमाल दियत पर किया जाता है, चाहे दियत ऊंट की सूरत में ना भी हो, कैश में हो, गोल्ड में हो, कुछ भी हो। तो अब आकिला कौन होते हैं? कातिल की बरादरी के लोग। बरादरी समझते हैं ना? क्यों? इसलिए कि बरादरी कातिल को रोकती है कि कत्ल ना करो, वो उसको पकड़ती है, तो उनको भी जिम्मेदार करार दिया गया। यानी दियत सिर्फ कातिल को ही नहीं देनी होती, बरादरी को भी साथ शामिल होना होता है। और ये सिस्टम इसलिए रखा गया ताकि एक और सेकंड लेयर भी आ जाए, यानी कातिल को तो पकड़ा जाएगा, लेकिन साथ बरादरी को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। और ये भी वजह है कि बाज़ औक़ात कातिल के पास इतना माल नहीं होता, वो खुद नहीं दे सकता, तो फिर अब जिसका इंसान गया है उसको तो नुकसान हो गया, उसको तो पूरा करना है ना, तो फिर सारे मिलके पूरा करें। हद्दसना सदक़त इब्नुल फ़द्ली अख़बरना इब्नु उयैनता हद्दसना मुतर्रिफ़ुन क़ाल समिअतु शाबिय्य क़ाल समिअतु अबा जुहैफ़ता क़ाल सअलतु अलिय्यन रज़ियल्लाहु अन्हु हल इंदकुम शैउन मिम्मा लैसा फ़िल क़ुरआनी व क़ाल मर्रतन मा लैसा इंदन नासी। अबू जुहैफा कहते हैं, मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कुरान में या लोगों के पास नहीं है? क़ाल वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बत व बरअन नस्मत मा इंदना इल्ला मा फ़िल क़ुरआन इल्ला फ़हमन योता रजुलुन फ़ी किताबिही व मा फ़िस सहीफ़ती। इस पर उन्होंने कहा, कसम है उस जात की जिसने दाना फाड़ा, यानी बीज को फाड़ के दरख्त निकाला और इंसान को पैदा किया, हमारे पास कुरान मजीद के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, हमें बसीरत मिली है जो कुरान फहमी के लिए होती है, नीज हमारे पास वो कुछ है जो इस सहीफे में है। कुल्तु वमा फिस सहीफा, मैंने कहा उस सहीफे में क्या है? काला अल अक्लु, फरमाया दियत, व फिकाकुल असीरी, और कैदियों को छुड़ाने के मसाइल, व अल्लाह युक्तल मुस्लिमुन बिकाफिरिन, नीज इसमें यह है कि कोई मुसलमान किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। ये पहले भी बात गुजर चुकी है। हदीस की वजाहत कुछ यूं है कि बाज लोग ख्याल करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले कोई ऐसी वसीयत छोड़ी है जिसमें कुछ राज थे, और वो राज उन्होंने सिर्फ हजरत अली को दिए थे।
تو حضرت علی اس میں کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا سوائے فہم کے، یعنی جو قرآن کی سمجھ لوگوں کو دی گئی، یعنی جن کو اللہ نے قرآن کا فہم اور علم عطا کیا ہو تو انہوں نے اللہ کی کتاب کے حفظ کرنے کے بعد فہم کو ایک دوسرا درجہ دیا، یعنی کتاب لے لی پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا. تو قرآن کا فہم حاصل کرنے سے ہی اس کا مطلب پتہ چلتا ہے، اس کے احکام پتہ چلتے ہیں، اور پھر انسان عمل کے قابل ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو بات ہے یؤتی رجل فی کتابہ، یعنی حضرت علی کا کہنا ہے کہ یہ فہم کسی خاص شخص کے ساتھ نہیں ہے، کوئی شخص اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ایک الہامی علم ہے. اور ویسے بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ ما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی سب کو چھوڑ کے آپ صرف حضرت علی کو کچھ چیزیں دے دیں اور باقیوں کو نہیں بتائیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز حضرت علی کو دی بھی تو وہ کس لیے تھی؟ تاکہ باقیوں کو بھی بتا دی جائے. اب یہاں پر جو لفظ صحیفہ استعمال ہوا ہے، صحیفہ لکھے ہوئے کاغذ کو کہتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مصحف. مصحف انڈو پاک میں اس کا رواج نہیں ہے مصحف کہنے کا، لیکن کہنا مصحف ہی چاہیے کیونکہ یہ ریٹن ہے. قرآن جو ہے وہ ریٹن بھی ہے، اور جو ہم یاد کر لیتے ہیں وہ بھی قرآن ہی ہے جو ریٹن نہیں بھی ہے، لیکن مصحف جو ہے وہ ریٹن قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو صحیفہ لکھے ہوئے کاغذ کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، چمڑا ہو، کھجور کے پتے ہوں، یا کوئی بھی اور چیز جس میں شرعی احکام لکھے ہوئے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کے ساتھ صرف حضرت علی کو خاص نہیں کیا تھا، دیگر لوگ بھی ان کو جانتے تھے، ان احکامات کو. اور پھر عقل، دیت وہ مقرر مال ہے جو شریعت نے مقرر کیا، جو قاتل کے عصبہ رشتہ دار ادا کرتے ہیں، یعنی باپ کی طرف کے رشتہ دار. ٹھیک ہے، برادری میں کون آئے گا؟ باپ کی طرف کے رشتہ دار، چچا وغیرہ آئیں گے، ان کے بیٹے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیت قاتل کے عصبہ رشتہ داروں پر لازم ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں میں سے ایک نے دوسری عورت کو قتل کر دیا، ان میں سے ہر ایک کا خامند اور بچے بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتل عورت کے وارثوں پر ڈال دی اور اس کے خامند اور اولاد کو بری قرار دیا. ٹھیک ہے، کس پہ ڈالی؟ قاتل عورت کے وارثوں پہ نہیں، اس کے باپ اور اس کے بھائیوں وغیرہ پہ ڈالی. کس کو؟ شوہر کو چھوڑ دیا نا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، شوہر کو بھی چھوڑ دیا. ذمہ داری کس کی ہے؟ جن کی بیٹی ہے. جس عورت نے قتل کیا تھا اس کا باپ، بھائی وغیرہ، وہ اس کی برادری ہے نا. استاذہ جی کسی کے کیس ہوا تھا، غبن اس نے کیا تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ان کے والد اور ان کے بھائیوں کو ان کو کیوں بلا کے لائے ہیں، اور جو منصب تھے بیچ میں، لوگ تھے جو وکیل تھے اور جو جج تھے بیچ میں، انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اپروچ کریں، والد کو اپروچ کریں، ان کے خاندان کو اپروچ کریں. تو مجھے بڑا نا دل میں ہو رہا تھا، تو آج میرے بالکل کلیئر ہو گیا کہ سبحان اللہ. اور ان لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ غبن کیسے ہوا تھا، اتنا پیسہ تم کہاں لے کے گئے، تو اس بندے نے بتایا کہ میری بہن کی شادی تھی، بھائی کی شادی تھی، وہاں میں لگاتا رہا. وہ سونا بیچا گیا اور وہ بیچ کے پھر وہ دیت ادا کی گئی، جو تو بدلہ دیا گیا. تو یہ اصحاب الفروض اور اولو الارحام کے علاوہ ہوتے ہیں عصبہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، علم الوراثت میں آپ نے پڑھا تھا.
اور فکاک الاسیر لفظ آیا ہے اوپر، قیدی چھڑوانے کا مسئلہ تھا، تو اس سے مراد مسلمان قیدی ہے، تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا واجب ہے، چاہے مال کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اور اسی طرح لا یقتل مسلم بکافر، اگر کوئی مومن کسی حربی کافر کو، یعنی جس قوم کے ساتھ جنگ ہے، اس کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا، لیکن اگر جنگ نہیں ہے ویسے ہے تو پھر اور بات ہے۔ تو اس حدیث سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرنا چاہیے، فہم، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ احادیث قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، اور عالم جو ہے وہ قرآن سے اپنے فہم کے مطابق استنباط کر سکتا ہے، یعنی جتنی جتنی اس کی سمجھ ہوگی اتنا ہی قرآن اس کو سمجھ آئے گا۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ اس کے الفاظ کو جانیں، پھر یہ کہ احادیث اس کے ساتھ واضح کریں اس کو۔ جب آپ سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اور طرح کی خود بھی سمجھ آتی، پھر آپ اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتے۔ یہ جو فہم ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا سمجھا اس سے، یہ جو ہم عام طور پہ ریفلیکشن لیتے ہیں، اچھا آپ نے کیا سمجھا، تو آپ پھر اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے اس بات سے یہ سمجھا۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ تفسیر کے اندر لکھے ہوئے ہوں، رائٹ، یعنی یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں نہیں ملتی ہیں آپ کو، نہ کسی عالم نے کہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر القاء کرتا ہے، آپ کو ایکسپیرینس شامل ہو جاتا ہے اس علم کے ساتھ، اور پھر آپ اس کو، اس کی حکمت جانتے ہیں، پھر آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ بھی آئی، اور آپ کی لائف میں اس کی وجہ سے آپ کو کسی بات کا آنسر مل گیا، کوئی کنفیوژن دور ہو گئی، چیزوں کو ایک نئے رنگ میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، ذہن کھل گیا، بہت ساری فائدے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فہم سے تعلق رکھتی ہیں، جتنا جتنا آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنی اچھی سمجھ بات آئے گی، اتنے ہی آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جب سمجھ آتی ہے نا آپ کو تو واقعی آپ کو بہت پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دین ہمارے لیے رحمت بہت ہے، بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بالکل۔ نعمت۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔